أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ یہ نیا پیج سٹارٹ کریں گے اور اس کی جو پہلی ہی آیت ہے وہ بہت لمبی ہے اور تقریباً آدھا پیج جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے، اور اس ایک ہی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ایک واقعہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے پیج میں وہ انفولڈ ہوگا، اور کس طرح سے طالوت جو ہے جس کو بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک نبی کو جب انہوں نے مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اپوائنٹ کر دیجئے، مابوس کر دیجئے ایک بادشاہ ہم پر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے انہوں نے ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ سے اپوائنٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں ہمیں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال فرض کیا تو بہت تھوڑے سے جو لوگ تھے وہ اس پر جمے رہے، باقی سب نے جو ہیں وہ تولوا الا قلیلا منہم، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باقی سب پھر گئے۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے جو اگلا اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا، وہ تو اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے۔ تب جو ان کے نبی تھے ان کے پاس، انہوں نے ان کو کہا، سمجھایا کہ یہ وہ جسم اور علم کے اعتبار سے اس کا اہل ہے، اس بادشاہ ہونے کا اہل ہے، اور ان کو پھر ایک بڑی نشانی بتائی کہ تمہارے پاس وہ جو تابوت ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے اور آل فرعون اور آل ہارون کی بقیہ جو ترکہ ہے وہ اس میں موجود ہے اور تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، اور ایسا ہی واقعی ہوا۔ پھر اس طرح سے آگے جو واقعہ ہے وہ آگے چلتا ہے اور شروع ہو رہی ہے یہ آیت فلما، دو دفعہ اس آیت میں فلما آئے گا جسے میں نے سرکل کیا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود۔ اب پھر فلما کا مطلب ہوتا ہے پھر جب فصلہ کا مطلب ہے جدا ہوا۔ فاصلہ ایک ورڈ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، فاصلہ ہونا، جدا ہونا یا روانہ ہونا، تو جب وہ روانہ ہوا، جب وہ جدا ہوا، یہ میننگز آپ مختلف جگہوں میں مختلف میننگز دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طالوت اپنے مشن پر نکلا، فصلہ جب وہ نکلا یا جب وہ جدا ہوا، جب وہ اس نے فاصلہ کیا اور جب وہ روانہ ہوا، کچھ بھی اس کا مطلب آپ کریں۔ طالوت کون؟ طالوت پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فصلہ کا جو فاعل ہے وہ طالوت ہے۔ تو طالوت جب نکلا بالجنودی، اپنے لشکر کے ساتھ، ظاہری بات ہے بہت سارا ایک لشکر کہا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر اس کے ساتھ نکلا، اور کس لیے نکلا؟ اپنا وطن واپس لینے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اسپیشلی ان کا ایک جو دشمن تھا وہ ایک بہت بڑا ہیوج جائنٹ دشمن تھا جس کا نام تھا جالوت، اس کا ذکر ہم آج اسی آیت میں پڑھیں گے۔ جالوت وہ جو ان کا سامنا جس لشکر سے تھا وہ جالوت کا لشکر تھا۔ تو طالوت اور جالوت جو ہے وہ دونوں وہ کرتے ہیں، رائم کرتے ہیں، لیکن طالوت اور جالوت سے اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ جائنٹ بہت بڑا تھا، وہ جائنٹ تھا، تو وہ جالوت جیم سے اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا ہے وہ طالوت بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ وہ جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، قال، اس نے کہا، کیا کہا اس نے؟ یہ آگے ساری جو بات بلو کلر میں ہائی لائٹ ہوئی ہے، یہ طالوت نے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ان اللہ نے مقرر کیا تھا، تو بات بھی وہ اللہ ہی سے شروع کر رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، تمہیں مبتلا کرتا ہے، ایک ورڈ ہے مبتلا کرنا، آزمائش میں ڈالنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مبتلیکم، بے شک اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تمہیں بنہر، ایک نہر کے ذریعے سے۔ ایک نہر تھی، نہر آپ کو کہتے ہیں ایک اسٹریم کو کہتے ہیں، چھوٹا دریا ہوتا ہے اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ ایک نہر آگے آنے والا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ یہ تھی، فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جو کوئی اس میں سے پانی پی لے گا۔ شریبہ کا مطلب ہے پینا، تو ظاہری بات ہے نہر میں پانی ہوتا ہے، نہر سے پی لے گا، منہ، یہ جو ہے یہ نہر کی طرف جا رہا ہے، جو کوئی اس نہر سے پی لے گا، فمن شرب منہ، جو کوئی بھی اس میں سے پیے گا، فلیس منی، پھر وہ نہیں ہے مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ پھر میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس نے اس پانی سے پی لیا
یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پوائزنس پانی تھا یا کوئی خراب پانی ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہے، بس ایک آزمائش تھی، ایک اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، یا طالوت کا یہ ایک ڈسپلن کرنے کا، اپنی جنود کو، اپنی فوج کو ڈسپلن کرنے کا ایک حربہ تھا کہ جو کوئی اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب طالوت چونکہ بادشاہ ہے، کمانڈر ہے، اس کی بات ماننی ہے، تو یہ ایک کمانڈر کی طرف سے حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ان کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس میں سے پی لے گا فلیس منی، پھر وہ نہیں ہے، لیسا کہتے ہیں نہیں کو، پھر نہیں ہے منی، من اور چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے، منی مجھ میں سے، یعنی کہ وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا رکھی، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہیں کھائے گا، یطعم کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، طعام ہوتا ہے نا، طعام کا تو مطلب ہوتا ہے کھانا، لیکن یطعمو جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا تھوڑا سا، اور چکھا آپ کو پتہ ہے پانی بھی ہم چکھتے ہیں، کھانے کی چیز بھی چکھی جاتی ہے، تو یہاں پہ پانی کے لیے یطعمہ کا ورڈ آیا ہے، اور یہ یطعم جو ہے وہ لم کی وجہ سے میم کے اوپر پیش جو ہے وہ سکون میں بدل گئی ہے، من لم یطعمہ، اور جو اسے نہیں چکھے گا، فَإِنَّهُ، پھر بے شک وہ، منی میرے ساتھ ہوگا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ایکسیپشن یہ بتائی کہ وہ جو اس کا تھوڑا سا چکھنا ہے نا وہ اتنا ہی ہو جیسے چلو بھر پانی، چلو یعنی کہ غرفتم بیدی جو ہے نا، غرفہ ہم پتہ ہے عربی جاننے جن کو تھوڑی سی عربی نو ہاؤ ہے، غرفتہ جو ہے کہتے ہیں روم کو، چھوٹا سا جو کمرہ ہوتا ہے نا اس کو غرفہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو چھوٹا چونکہ کمرہ ہے چھوٹا، تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا ایسے جیسے چلو کی طرح سے آپ اس کو کریں تو وہ ایک چھوٹا سا ایک روم بن جاتا ہے نا، ایک چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے، اس کو غرفتم بیدی کہا جاتا ہے، کہ یعنی ہاتھوں کا چلو، ہاتھوں کا چھوٹا سا کمرہ، تو ہاتھوں کا کمرہ اگر چلو کی شیپ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو وہ ایک چھوٹا سا غرفہ بن جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی ایک جگہ سی بن جاتی ہے آپ کے ہاتھوں میں، ایک ہاتھوں کی ہتھیلی کے بیچ میں، اس کو کہتے ہیں چلو، اس کو اردو میں ہم چلو بھر پانی کہتے ہیں نا تھوڑا سا، تو اغترافہ کا بھی وہی روٹ ہے جو غرفہ کا ہے، غین رافہ، اور اغترافہ یعنی کہ جس نے بھر کے پی لیا، کتنا، صرف چلو بھر، اتنا چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں، وہ جس نے نہیں چکھا نہ چکھے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا چلو بھر پی لیتا ہے کوئی بات نہیں، وہ اس نے ایکسیپشن دے دی، لیکن پیٹ بھر کر جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فمن شریبہ منہ، شریبہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر پینا، مطلب جب آپ ہوتا ہے نا سفر میں ہوتے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ دل جی کھول کے پانی پینے، اگر آپ کو کوئی نہر نظر آ جائے ویسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو تم مجھ میں سے نہیں ہوگے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، لیکن جو کوئی نہیں چکھے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، فَإِنَّهُ مِنِّي، فَإِنَّهُ یہاں پہ ان بے شک وہ، یعنی کہ من ہے نا، من واحد کے لیے آتا ہے، تو ہو کی ضمیر بھی من کی طرف ہی جاری ہے، تو وہ جو کوئی نہیں چکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، منی مجھ میں سے ہے، الا من غترف، پھر بھی ان کو بھی ایک تھوڑی سی ایکسیپشن دے دی، تھوڑی سی رعایت یہ دے دی کہ اگر پینا بھی ہے تو چلو بھر پی سکتا ہے، چلو بھر، من یہاں پہ دیکھیں 3 دفعہ من آ رہا ہے، فمن، ومن اور الا من، الا سوائے جو، اغترفہ، من غترفہ، دیکھیں من ہوتا ہے، من کے نیچے اوپر سکون ہوتا ہے یوزلی، لیکن چونکہ اغترفہ کا الف جو ہے حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو پیچھے سے جب جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو نون کے نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے، من غترفہ، من غترفہ غرفۃ بیدی۔ تو یہ کچھ ورڈز ہیں جن کو آپ نے اپنی زبان پہ چڑھانا ہے اگر آپ پہلی دفعہ یاد کر رہے ہیں، تو جیسے یہ ہے فمن شرب منہ فلیس منی، فمن شرب منہ فلیس منی، اس کو بار بار دہرائیں، اسی طرح ومن لم، یہ نون اور لام کا ادغام ہو جائے گا، ومن لم یطعم، یا طعامہ نہیں کہنا، یا طعمو نہیں کہنا، میم کے اوپر سکون ہے، یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، یہ الا من اغترف غرفۃ بیدی، اس کو بھی بار بار دہرائیے، تو یہ اغترف غرفۃ بیدی،
تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ورڈز ہیں، اگر آپ ان کے میننگز کے ساتھ آپ کو ان کو ذہن نشین کریں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیلنج طالوت نے اپنی فوج کے سامنے رکھا کہ اللہ تمہیں اس نہر سے آزمانا چاہتا ہے، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرے سے، جو کوئی بھی اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا سوائے یہ کہ تھوڑا سا پی لے، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھی ہوگا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، اب اس جنود کا حال دیکھیے کہ طالوت جو بادشاہ ہے، جس کو فالو کرنا ہے، جو کمانڈ کر رہا ہے انہیں، اس کی بات بھی نہیں مانی۔ فَشَرِبُوا، انہوں نے پی لیا اس میں سے، مِنْهُ، اس نہر میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے بہت تھوڑوں کی۔ تو یہ جو بہت تھوڑے سے تھے وہ یعنی کہ انہوں نے اپنے کمانڈر کی بات مانی تھی، اور جو میجورٹی تھی اس نے اس نہر کا پانی پی لیا تھا، جس کے بارے میں کہا تھا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ ایک بہت بڑا لشکر چلا تھا، اور اس میں سے زیادہ تر نے اس ڈسپلن پہ پورا نہیں اترے، اور بہت تھوڑے سے باقی لوگ رہ گئے۔ اب یہ جو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے کمانڈر کی بات مانی تھی، اس نہر میں سے پانی نہیں پیا تھا سوائے یہ کہ تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لیا، وہ لوگ جب آگے مزید روانہ ہوئے، فلما، پھر دیکھیں فلما آ گیا، فلما جاوزہ، جاوزہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ کو درمیان سے آگے کے حصے کو نا پار کرنا، یعنی کہ جاوزہ آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ کو کہا جاتا ہے، جوازات کہا جاتا ہے نا پاسپورٹ کو عربی زبان میں، عرب ممالک میں، تو یہ وہی ورڈ ہے جاوزہ۔ جاوزہ کا مطلب ہے وہ انہوں نے پار کرنا، کسی چیز کو پار کرنا، پاس آؤٹ کرنا، یعنی کہ پاسپورٹ جیسے پاسپورٹ جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایک سرحد کو پار کر سکتا ہے، ایک ملک کا سرحد پار کر سکتا ہے، تو اسی طرح اس نے اس نہر کو پار کیا، اسے نہر کی بات نہیں ہوئی، اس کی ضمیر ادھر ہی نہر ہی کی طرف جا رہی ہے کہ جب اس نے پار کیا اسے، کس نے؟ ہوا، نمبر 1 ہوا یعنی کہ طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کو پار کیا، اس نہر کو عبور کیا، اس نہر کو کراس کیا، نہر کو ہوا، یہ تاکید کے لیے نا یہ ہوا آیا ہے، حالانکہ جاوزہ کا میں بھی ہوا کا معنی آلریڈی موجود ہے کہ اس نے اسے پار کیا، لیکن ہوا کی ضمیر باہر نکال کے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ تو کس نے جب پار کیا اسے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے ساتھی مومنوں نے، الذین آمنوا ہوتے ہیں نا جو مومن ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، معاہو، اس کے ساتھ، قالو، تو اب کیا ہوا، پھر سے جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور جو ان کے ساتھ تھے، الذین آمنو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو، الذین آمنو، ان ایمان والوں میں سے بھی جب انہوں نے اس سامنے جالوت کا لشکر دیکھا نا تو انہوں نے کہا قالو لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس تو آج طاقت ہی نہیں ہے، آج لنا اليوم آج، لنا ہمارے لیے، طاقت لا طاقت، کوئی کسی قسم، یہ جو ہے نا وہ لائے نفی جنس کہتے ہیں، تو وہ یعنی کہ کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جالوت کی لشکر کو سامنے دیکھ کے ایک دم ان کی ہمت پست ہو گئے، ان کی یعنی کہ حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے کہا قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے پاس تو آج طاقت ہی نہیں ہے جالوت اور اس کی لشکر کے مقابلے میں، مقابلے میں آ جاتا ہے کے سلسلے میں یا کے مقابلے میں، کس کے؟ جالوت اور اس کے جنود، اس کے لشکر کے مقابلے میں تو ہماری آج کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے ایک طرح سے اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم تو آج ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ ہیں وہ ہیروز، یہ ہیں وہ چنندہ لوگ جو اس پوری لاٹ میں سے بھی جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے۔ یہ فریز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنہیں یقین ہوتا ہے، یظنون کا مطلب ہوتا ہے وہ یقین رکھتے ہیں
کیا یقین رکھتے ہیں؟ انہم ملاقو اللہ، وہاں ہم نے پڑھا تھا ملاقو ربہم، تو یہاں پہ ہے ملاقو اللہ، یعنی کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ان کو یقین ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کچھ ہیروز تھے جو مطلب برائٹ، جو شائنی آرمر جو سٹارز ہیں نا، یہ وہ اس پوری جو جلود جو نکلا تھا، جو پاس آؤٹ ہو گیا تھا اس آزمائش سے بھی، اس میں سے بھی جو سٹار لوگ تھے، یعنی کہ جو ہیروز تھے، انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یہ ہے وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے کہا، کم من، کتنے ہی ہیں، فئۃ، اب یہ کم من فئۃ، کتنی، یہ فئۃ حالانکہ ایک گروہ کے لیے ہے جو کہ کسی بڑے گروہ سے علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا تھا کتنے ہی گروہ، قلیلۃ اس کی صفت بتا دی کہ کتنے ہی تھوڑے گروہ، کتنا ہی تھوڑا گروپ، کتنا ہی تھوڑی جماعت، جماعت کے لیے بھی آتی ہے، کتنے ہی تھوڑی جماعت، غلبت، اور فئۃ چونکہ مونس ہے اس لیے مونس کا ہی صیغہ آ رہا ہے، غلبت، غلبت کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پایا، یعنی کہ اوور کم کیا، کسی سے جیت گئے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں جیت گئیں، فئۃ کثیرۃ، یعنی کہ کس سے جیت گئیں؟ بڑی جماعتوں سے، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ کتنی ہی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں سے اللہ کے اذن سے جیت چکی ہیں، غلبہ پا چکی ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اب وہ صرف اور صرف یہ کہہ کے کہ ان کو ایک تو اللہ پر توکل تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم چھوٹی جماعت ہیں کوئی بات نہیں، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غلبہ پائی ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے جنگ کی حالت میں، جب آپ کا مقابلہ دشمنوں کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت صبر کرنا سب سے بڑا، اس لیے یہاں پہ صبر کا ذکر آیا، صابرین کا ذکر آیا، واللہ مع الصابرین۔ اور پھر ہم نے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس جالوت کے جو لشکر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور کس طرح سے پھر حضرت داؤد کا بھی ذکر آئے گا، اور ہم اس کا سٹوری کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ تو آپ یہ اس آیت کو بار بار پڑھیے اور اس کے پوائنٹس بنائیے کہ کہاں سے کہاں تک ایک بات ہے، وہ جو طالوت نے کیا کہا تھا، اور وہ جو آزمائش تھی وہ کیا تھی، اور یہ آزمائش کا نتیجہ یہ نکلا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب نہر کو پار کیا تو جو وہ تھوڑے لوگ رہ گئے تھے ان میں سے بھی لوگوں نے پست حوصلہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت کا دیکھا انہوں نے، اتنا بڑا ہیوج جالوت ان کے سامنے آیا، اور اس کی ایک بڑی سی لشکر اس کے سامنے آیا، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم میں تو آج طاقت ہی نہیں ہے، لا طاقت لنا اليوم۔ لیکن ان میں سے بھی جو ہیروز تھے انہوں نے کہا، اور وہ کون ہیروز تھے؟ جنہیں یقین تھا کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے، اللہ سے ملاقات کی یقین ایک ایسا فنومینا ہے کہ اگر ہم بھی آج یہ سوچ لیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر ہم سے وہ کام ہوں گے جو شاید ہم اس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا، ان کی سوچ کیا تھی کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو کہ بڑی جماعتوں پہ غلبہ پا جاتی ہیں اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن ہوا تو ہم جیتیں گے، اللہ کا اذن نہ ہوا تو ہم نہیں جیتیں گے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ سے ملاقات کا یقین تو سبھی کو ہونا چاہیے۔ تو جزاک اللہ خیر، امید کرتی ہوں کہ یہ آیتیں آپ کو بہت ہی پیاری لگیں گی، بہت خوبصورت آیتیں ہیں، ان کو ذرا دل کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔